السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظفور احمد لٹو برطانیہ سے اور آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ ٹی وی۔ میرے ساتھ اس وقت پاکستان سے آئے دوست احتشام قریشی صاحب جو پاکستان کے مختصر دورے پہ گئے ہوئے تھے۔ آج ان کے اعزاز میں لٹو برطانیہ میں ایک عشیے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ ہم دربار ریسٹورنٹ پہ موجود ہیں، میرے ساتھ اس وقت باقی ساتھی بھی موجود ہیں۔ احتشام قریشی صاحب حالیہ دنوں میں جو انڈیا کا طیارہ کنٹرول لائن پہ گرا ہے وہ وہاں کا بھی انہوں نے وزٹ کیا ہے۔ آج ان کی زبانی ان سے پتہ کریں گے کہ انہوں نے کیا دیکھا اور وہاں کے لوگوں کی کیا فیلنگز تھی اور اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ جی احتشام قریشی صاحب۔ بہت شکریہ سردار ظفور احمد صاحب۔ یہ میں لائن آف کنٹرول پر گیا تھا آزاد کشمیر میں، جو میں وزٹ کیا ہے، جو جہاز گرا ہے برطانیہ، جو جہاز گرا ہے انڈیا کا آزاد کشمیر میں۔ انڈیا نے جو پچھلے لائن آف کنٹرول پر جو پچھلے 3-4 ہفتوں سے برابر بلا اشتعال فائرنگ کر رہے تھے اور جو شیلنگ ہو رہی تھی اور انڈین آرمی کی طرف سے بار بار لائن آف کنٹرول کی جو خلاف ورزی ہو رہی تھی، اور انڈین فضائیہ نے جو پاکستان کے اندر انٹرنیشنل باؤنڈری کو کراس کر کے جو وہ داخل ہوئے تھے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں، اس کے ریئیکشن میں پاکستان آرمی کی طرف سے پاکستان ایئر فورس اور پاکستانی فوجی جوانوں نے اس کا جواب دینا تھا، اور پاکستانی فضائیہ کے جو طیارے انڈیا میں جا کے جو ہٹ کیا آزاد کے جو ٹارگیٹس انہوں نے سیٹ کیے تھے، اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو انڈین فضائیہ کے جو 2 لڑاکا طیارے تھے جو وہ ان کو چیز اپ کر رہے تھے، واپس ان کو چیز کر کے آزاد کشمیر میں داخل ہوئے۔ تو آزاد کشمیر میں جو لائن آف کنٹرول پہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں انہوں نے ان کو ہٹ کیا، اور سمانی کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کوٹلا، وہاں پہ ایک انڈین آرمی کا طیارہ گرا، اور اس کے بعد وہاں پہ ان کا جو پائلٹ تھا وہ پیراشوٹ کے ذریعے وہ گاؤں میں آیا، اور اس کو پاکستان جو وہاں پہ وہ گرا، اور پیراشوٹ کے ذریعے جب وہ چھوٹے سے گاؤں میں آیا تو مقامی جو لوگ تھے جن کے جذبات بہت زیادہ انڈیا کے حوالے سے، جن کے جذبات تھے جو انڈین فائرنگ کے حوالے سے۔ قریشی صاحب یہ باتیں ٹھیک ہے، آپ نے جو بتا رہے ہیں تمام واقعات یہ تمام لوگوں نے ٹی وی پر دیکھے یا سنے۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اس واقعے کے بعد فوراً جو پہلا جرنلسٹ تھا میرے خیال میں وہ آپ پہنچے یا وہاں سے کوئی لوکل ایک آدھا بندہ پہنچا ہوگا، وہاں پر جو لوگ تھے کیونکہ ان لوگوں نے لوکل لوگوں نے اس کو ریکور کیا، ان کو تلاش کیا، ان لوگوں کے کیا جذبات تھے جب آپ نے ان سے بات کی، ان کے کیا فیلنگس تھی، انہوں نے کیسے اس بندے کو چیز کیا، کیسے انہوں نے دیکھا، یہ واقعات ہمیں ذرا بتائیں کیونکہ یہ لوگوں کو نہیں معلوم۔ جی بالکل، جب وہاں پہ سویلین سے میری بات ہوئی کیونکہ آرمی والے وہ جہاز کو اس ایریے کو گھیرے ہوئے تھے، سویلین لوگوں سے میری بات ہوئی تو وہ لوگ تقریباً بہت زیادہ کچھ جوش نظر آ رہے تھے کیونکہ انہوں نے اس کو پکڑا اور تھوڑا سا زد و کوب بھی کیا مقامی لوگوں نے، لیکن آرمی نے اس کو سیو کر کے ایک سائڈ پہ لے کے گئے، اور لوگ نعرہ تکبیر اور افواج پاکستان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، اور لوگوں کے جذبات یقین کہ بہت بلند تھے، وہ بہت جذباتی تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ جان لے بھی سکتے ہیں اور جان دے بھی سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور اب وہ جو انڈین پائلٹ اس کے تاثرات تھے پاک آرمی کے بارے میں، اس کے بہت پازیٹیو ریمارکس اس نے یہاں بھی دیے اور وہاں جا کے بھی دیا آپ کی، کیونکہ وہاں پاک آرمی کے لوگوں کے ساتھ جوانوں کے ساتھ بھی بات ہوئی، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو وہاں پر زد و کوب کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ، کیونکہ اس کے بعد پاکستان کے منسٹر کی طرف سے کچھ باتیں بھی ایسی آئی کہ ان کو کشمیریوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان لوگوں نے جو زد و کوب کیا وہ صحیح نہیں کیا۔ آپ کیا سمجھیں، کیونکہ وہاں پر جب لوگ کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے اور خاص طور پر انڈین اور فائٹر پائلٹ ہو جو آپ کی جان لینے کے لیے آیا ہو، آپ کے وطن کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک فرد آ رہا ہے، اس کو جب دیکھیں تو جذبات کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ وہاں پر تھے، وہاں پر لوگوں نے اس کو پکڑا اور جو کچھ انہوں نے کیا آپ کے خیال میں کیا تھا؟ وہ ہیٹ آف دا مومنٹ تھا ایکچولی۔ جو سویلین لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ جو ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، آرمی کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ لوگ سیکھے سکھائے ہوتے ہیں۔ سویلین لوگوں نے اسے زد و کوب کرنے کی کوشش کی، جب اس نے فائرنگ کی، اگر وہ فائرنگ نہ کرتا لوگوں پہ تو شاید وہ اس طرح اس کو زد و کوب نہ کرتے، لوگ اس کو چیز اپ بھی کر رہے تھے۔ تو اس جو گتھم گتھا ہوئے آدھا پائی اس میں تھوڑی بہت اس کو چوٹیں آئی، ادروائز آرمی نے اس کو سیو کیا، اور سیو کر کے آرمی کا جو ہیڈ جو ہاسپٹل تھا وہاں لے کے گئے۔ انیشلی اس کو ضرورت اس امر کی ہے کہ اقوام متحدہ ہیومن رائٹس کے علمبردار مسئلہ کشمیر کو حل کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آج پروگرام کے اختتام پر تحریک آزادی کشمیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان، پاک فوج زندہ باد۔